بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی کو۔ اپنے قائد کا استقبال کیجئے۔ بھرپور نعروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں مناظر اسلام مفکر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ نعرہ تکبیر۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ ذی وقار علماء کرام اور جناب محترم المقام اور مہمان خصوصی صاحب صدر محترم میاں محمد اسحاق صاحب، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، پہلی گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تشریف لے آئے خود۔ کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آپ دے احترام اکرام محبت عقیدت کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساں ایک ہی کیتا ہے جڑے میں اجمی لوگ کر دے۔ آپ نے فرمایا تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ وقوموا للہ قانتین، قیام کھڑا ہونا صرف تعظیمی قیام، ہر قسم دا قیام کس واسطے ہے؟ بولو، اللہ واسطے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پسند کرے کہ میں آواں تے لوگ کھڑے ہو جان، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں جدو آیا ساں تو انہوں کیا گیا تسی کھڑے ہو جاؤ، تسی کھڑے ہو گئے۔ اللہ تو انہوں بھی معاف کرے، کہنے والے نو بھی معاف کرے، کھڑے ہونے والے نو بھی معاف کرے، یہ جائز نہیں۔ دوسری گزارش ہون تو دوبارہ کیا گیا بس دوبارہ کھڑے ہو، میں بیٹھا تے تسی کھڑے ہو، تے یہ بھی جائز نہیں۔ تا میں گزارش کیتی سی بس تسی بیٹھے رہو۔ اہل الحدیث دا ایک مسلک ہے، ایک منہج ہے، ایک فکر ہے، اس تے قائم رہیے۔ اللہ میں نو بھی توفیق دے اور تو انو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش کہ جنہ دوستاں دی نماز اثر رہندی ہے ادھر ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ۔ یہ دا مطلب ہے سارے نہیں رہندی۔ یہ دو صورتاں، ایک صورت یہ ہے کہ تسی پڑھاؤ تو میں بہ جانا تھوڑا انتظار کرنا، دوجی صورت یہ ہے کہ مختصر کر لینے تے انشاءاللہ پھر اکٹھی تسی نماز پڑھے جی اساں زور اثر پڑھ لئیے پھر تو انہوں چھٹی دے آنگے۔ ہوں تسی دسو با
وقفہ کریے یا مختصر کر لئیے؟ مختصر میں واڑا بھی چہرے ہی لگتا ہے، میں جلدی جان چھوٹ جائے تو بہتر ہے۔ چلو نماز بھی ہو جائے گی اور مختصر گفتگو بھی ہو جائے گی، مختصر گفتگو تو بعد نماز ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا جی دی نماز اثر فوت ہو جائے وہ ایویں سمجھے وہ مال تے اولاد سارا ہی مر گیا ہے۔ اتنا خوف ہونا چاہیے، اتنا ڈر ہونا چاہیے۔ ہن ذرا ایک آیت مبارکہ جڑی پڑھی ہے اس کی روشنی سمجھن دی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ چوتھے پارے چھے یہ وچ اللہ نے مسجد حرام بیت اللہ دی عظمت اور شان اور دو صفات بیان فرمائی۔ فرمایا ہے کہ بیت اللہ مسجد حرام اللہ دی زمین تے پہلا اللہ دا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ کو پوچھا گیا، گل سمجھ آندی پئی، پنجابی سمجھ آندی پئی، اردو بولا چلو، نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے اس زمین تے پہلی مسجد کیڑی بڑی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر آپ کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر تے مسجد حرام تو بعد دوجی مسجد زمین تے کیڑی بڑی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی، جڑی اس وقت یہودیاں دے قبضے چھے، جو انبیاء دا قبلہ رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی 16 یا 17 مہینے ادھر ہی چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر وہ عظیم مسجد اقصی ہے جدے وچ ایک نماز پڑھیے تو 250 نماز دا اللہ ثواب عطا کردا ہے۔ پھر مسجد اقصی ہوئے جدے وچ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات سارے انبیاء نو جماعت امامت کروا کے نماز پڑھائی۔ دعا کرو اللہ مسجد اقصی نو اہل ایمان نو واپس لین دی بھی توفیق دے وے تے اللہ رحمت فرما دے، اللہ فلسطین نو آزاد کر دے، اللہ غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ اسرائیل نو توڑ کے رکھ دے اور مٹا کے رکھ دے، اللہ انڈیا تے اسرائیل میں کٹھے ہی ہکو دن نہیں توڑ دے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں لیکن تھوڑی انشاءاللہ بڑی ڈھیلی جائیے، خیر ہے کوئی مسئلہ ہے، روٹی بھی میں نے پتہ ہے تو سا کھاؤ نہیں ہے، لیکن کہو تو صحیح انشاءاللہ انشاءاللہ، ہاں اونچی کہو انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ دوجی مسجد مسجد اقصی ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دوہاں دے درمیان کتنے سالاں دا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پہلے مسجد حرام بنی ہے کتنے سال پہلے؟ 40 سال۔ اس تو 40 سال بعد بنی ہے مسجد اقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن بھی اس دی گواہی دے رہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةٍ، مکہ مکرمہ دے اندر پہلا گھر جڑا لوگاں نے عبادت لئی، اللہ دی عبادت لئی لوگوں واسطے بنایا گیا ہے، وہ پہلا گھر بیت اللہ مسجد حرام مبارکن وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندہ ہے کہ وہ دے وچ دو چیزیں ہیں بیت اللہ، ایک ہے ہدایت اور دوسری چیز ہے برکت، اور برکت بھی سارے جہانہ لئیے تے رحمت تے ہدایت بھی سارے مبارکاں وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانہ لئیے۔ حیرانگی ہے کہ جیڑا بیت اللہ جاندہ ہے وہ برکت تے لبدہ ہے۔ کسے مسلک دا ہوئے کوئی مسلمان ہوئے جی میں ہونا حجاج کرام بھی 25-30 لاکھ حجاج پہنچے ہوئے، ہر حاجی دی خواہش ہو سی کہ میں بیت اللہ دا طواف کراں تاکہ برکت ہوئے، ملتزم نال چمٹاں تاکہ برکت ہوئے،
بیت اللہ دروازے دے نیچے چمٹ کے دعا کراں تاکہ برکت ہوئے، حجر اسود نو بوسہ دیواں تاکہ برکت ہوئے، زمزم دا پانی پیواں تاکہ برکت ہوئے، صفا مروہ دی سائی کراں تاکہ برکت ہوئے۔ اس ساری چیزاں ہوتے ہر حاجی ہر مسلک دا بلا تفریق یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو آیا اتنا خرچ لکھاں روپے کر کے میں نے تو برکت نصیب ہوئے، وہ برکت لگتا ہے۔ ایک ایک چیز اسے انہوں بڑے محبت نال ویندا ہے، ادب نال ویندا ہے، احترام نال ویندا ہے، اکرام نال ویندا ہے، ہاتھ لاندا ہے کہ برکت حاصل ہوئے، پھر وجود تے ملدا ہے تاکہ برکت حاصل ہوئے۔ تو ایک میری گزارش ہے، بس ایک گزارش کر کے بات ختم کرنے ہیں، وہ خودن کہ اتھے برکت بھی ہے تے دوسری شاہ کیڑی ہے، ہدایت بھی ہے۔ برکت یہ لین گئے ہو تے ہدایت بھی لے ہو، برکت لب دے ہو بیت اللہ جو ہدایت بھی تلاش کرو نا، اتھے ہدایت بھی ہے۔ قیامت تک بیت اللہ برکت رہنی۔ ہن تسی میں دسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جڑی یہ بیت اللہ دی دیوار ہن بنی ہوئی ہے، یہ اس دور دی دیوار بعد نوی بنائی گئی۔ غلاف بھی ہر سال نواں بندا ہے تے نواں چڑھدا ہے۔ اسی طرح حجر اسود دے آس پاس جڑا پتھر لگو ہے وہ بھی وہ رسول اللہ دے زمانے والا نہیں۔ مسجد حرام دے تھلے جڑا پتھر لگا ہے وہ بھی حضور دے زمانے والا نہیں۔ تے وہ زمزم دے چشمہ دی زہری صورت عوام تو دور کر دیتی گئی ہے، وہ بھی کولرچ پانی لبدا ہے، وہ بھی منظر رسول اللہ دے زمانے والا نہیں۔ لیکن پھر بھی ساڈا ایمان تے یقین ہے کہ اتھے برکت، بولو اٹھا نویاں نے برکت پرانی، پتھر نواں ہے برکت پرانی، غلاف اتھے نواں ہے تے برکت ہوئی۔ زمزم دا سٹائل انداز کولراں دا بدلے ہوئے ہے، لیکن برکت اتھے ہوئی ہے۔ جتنی برکت رسول اللہ دے زمانے بیت اللہ اتنی برکت موجود ہے۔ تے دوسری چیز کیا ختم ہو گئی ہے، ہدایت کوئی نہیں اٹھے۔ جے برکت لبدے ہوتے ہدایت بھی تلاش کرو۔ بس اسے دے بارے چند گزارشات کرنا، یقیناً سارے مسالک دے لوگ آئے ہونگے، بات لائیو بھی دنیا تے جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ تے ایک پیغام اہل حدیث، دعوت اہل حدیث کانفرنس دا عنوان ہے۔ تے اس عنوان دیتا دے سمجھ لو کہ بیت اللہ جے لکھاں روپے خرچ کر کے جاندے ہو یا جا چکے ہو، جڑے جا چکے ہو تے جڑے جان دے ارادے نالے یا جڑے ہو آئے وہ میری بات پہ غور کرن کہ اتھے برکت دے لبدے رہے ہو، ہدایت بھی تے ہے سی نا۔ ہدایت کیوں چھڑ آئے ہو؟ ہدایت نو اتھو کیوں نہیں لبدے؟ جو اتھے برکت بھی موجود ہے اور قیامت تک برکت بھی رہے گی تے ہدایت بھی رہے گی۔ ہن ذرا غور کرو پورے حج دا ذرا چلو نا رل کے چلیے مکہ پاک چلیے، آؤ ذرا چلو نا ذرا اے سمجھو ہن سے دیوال وچ نہ بیٹھے تسی، ہن ایم سمجھو کہ اسی مکہ مکرمہ وچ بیٹھے تصور جاؤ نا ذرا خاکہ بناؤ کہ اسی بیت اللہ چھا تے حج اللہ ساڑھے نصیب وچ فرما دے، وہ لے جانا چاہے تے سال بھی لے جا سکتا ہے، جہاز موڑ موڑ کے پھر بھی چڑھا سکتا ہے۔ کی خیال ہے توڑا؟ تے جہاز تو بغیر بھی جے تو انہوں تو چکے تو اتھے سے سٹے دے، اس تے بھی قادر ہے یا کوئی نہیں قادر؟ ہاں قادر ہے تو پھر یقین کر کے دعا کرو اللہ سانوں بھی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ تسی بہت نا امید ہو اگلے سال بھی کر لو، لیکن کرو صحیح کہ اللہ سانوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرما دے۔ ہن سنیے، جدوں اسی حج دے پورے مناسک اور طریقے نو سمجھیے نا تے او دے جو مسلک اہل حدیث بالکل ٹھوس تے واضح نظر آ رہے ہوندا ہے۔ جڑے مسلک دا بھی بندہ جاندا ہے نا بیت اللہ حج واسطے، انہوں کوئی نہ کوئی پرابلم تکلیف پریشانی ضرور ہوندی ہے۔ وہ جا کے عجوبہ ویندا ہے، جڑا پہلی بار گیا ہوندا ہے وہ ایک سجے کھبے ویندا ہے کی ہو رہا ہے، کی ہے میں کیڑے پاسے آ گیا، انج دا تے کدے منظر ویکھے ہی نہیں۔ تے اہل حدیث جدوں جاندا نا بیت اللہ حاضری واسطے تے انہوں دلی سکون ہوندا ہے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے کہ اس فتنے والے ملک وچ اللہ اس مکے تو مدینے تو دور ملک پاکستان
جتے شرک تے بدعات تے خرافات موجود نے اللہ دی رحمت سن تو اتھے بھی او دین دیتا ہے جڑا دین تو قرآن دی صورت حدیث دی صورت مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمایا اہل حدیث خوش ہوندہ ہے او مطمئن ہوندہ ہے انہوں سکون نصیب ہوندہ ہے تے دوجہ جڑا ہے وہ ذرا پریشان ہوندہ ہے دیکھئے انہوں اسی یہ میں سمجھو کہ بیت اللہ سفر شروع کیتا ہے گھروں چلے آنا تے سب تو پہلے اسی کوشش کرنے ہیں بھائی احرام بننے احرام بننا ہے تو انہوں پتہ کتھو بنیندہ احرام اسلام آباد تو ہی نا حدیث انجھے یہ اسلام آباد تو بننا ہے بندے اگرچہ ایئرپورٹ سے لوگ بن لیندے اعلانوں دے بن لو لیکن وہ احرام نہیں ہوندہ احرام دیاں پابندیاں اس بندے تے لاگو نہیں ہوئیاں احرام بن لیا انہیں آسانی لی کہ جدوں میں میقات تو اس جگہ تو جتھے احرام بننے دا اللہ اور رسول نے حکم دیتا ہے اگر اتھے میرے کو جہاز احرام نہیں بنیا جائے گا مشکل ہوئے گا ایک کپڑے میں احرام دیتے پا لینا تے جدوں اتھے اعلان ہوئے گا باسی میقات تے پہنچ گیا اتھو میری نیت شروع ہو گی اتھو میں مورم ہو جاؤں گا احرام والا ہو جاؤں گا احرام والیاں پابندیاں میرے تے لاگو ہو جان گیاں تو انہیں دو چادرہ بنی گا بعد دفعہ انہیں ہوندہ ہے کہ چادرہ بندہ بن لیندہ ہے تو جہاز لیٹ ہو جاندہ ہے یا جہاز خراب ہو جاندہ ہے ایک دن دو دن رک جاندہ بندہ پھر کپڑے بندہ پا سکتا ہے کیونکہ احرام دی حج نیت احرام دی اس تے پابندی نہیں میقات تو جا پابندی شروع ہو رہی ہے ایک جگہ خاص ہے جڑے ساڑھے لئیے اس دا نام یلم لم ہے یہ تو اسا احرام بننا ہے نا اہل پاکستان نے ہندوستانیہ نے پاکستانیہ نے بنگلہ دیشیہ نے اس جگہ دا نام یلم لم میرا سوال ہے بس چند سوال کرنے آتے تو آنو دعوت اہل حدیث دینے جدوں اسی میقات تے پہنچے ہیں تے احرام دی پابندی شروع ہوئی گھر تو بھی نہیں کیوں جے اس تو اگے گزر جائے تے بندے تے دم تے قربانی پہ جائے گی نہ اگے جا کے احرام بنیا جا سکتا ہے تے نہ پہلے احرام بنیا جا سکتا ہے احرام میقات تے کیوں انہوں کی آندے نے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ہاں شاباش تو اڑا ارادہ نماز ہے یا چاول کھامن دا توجہ ہے سمجھ آندی پئی ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ دی اطاعت پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو اپنے عمال باطل برباد نہ کرو عمل باطل جڑا سنت مطابق نہیں نہ احرام گھروں بنیا جا سکتا ہے نہ احرام کسی اور جگہ تو بنیا جا سکتا ہے احرام تو مراد ہے احرام دیا پابندیاں میقات رسول اللہ نے جگہ مقرر فرمائی ہے اس تو اگے جاؤ گے تے تواڈے ہوتے دم تے قربانی پہ جائے گی پچھا احرام بنو گے تے احرام قبول نہیں ہوئے گا احرام دی تواڈے ہوتے شرائط لاگو نہیں ہوں گی احرام دی پابندی تواڈے ہوتے لاگو نہیں ہوئے گی کیوں حجے تسا عام لباس اندر اللہ دے ہاں جدوں اتھے پہنچو گے تے کہو گے اللہم لبیک عمرہ اللہم لبیک حجہ کہ اے اللہ میں حاضر حج لئی اے اللہ میں حاضر عمرہ لئی اس ویلے توڑے ہوتے احرام دیا پابندیاں شروع ہون گیا میرا سوال ہے پہلے کیوں نہیں سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ موجود نے ایک سائلہ کے سوال کردہ ہے امام مالک جی آپ نے فرمایا میرے ایک سوال ہے میں احرام بننا چاہنا حج کرنا چاہنا مدینہ پاک تو میرا دل کردہ ہے میں مسجد نبوی تو احرام بنا روضہ رسول دے کولوں احرام بننا اے تو احرام بن کے جاواتے جا کے عمرہ کراں حج کراں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے نہیں عمرہ واسطے یہ حج دا احرام بننا ہے ایتھو نہیں مدینہ تو بار ذوالحلیفہ تو احرام بننا ہے اہل مدینہ دا میقات اتھو احرام بننا ہے فرما مسجد نبوی تو کیوں نہیں جگہ اے بہتر ہے جگہ اے اعلیٰ ہے جگہ اے پکینہ ہے ذوالحلیفہ نالوں اعلیٰ جگہ مسجد نبوی ہے جتھے ایک نماز پڑھی 1000 دا ثواب ملنا ہے جیدی زیارت واتے سپیشل سفر کیتا جاندہ ہے آپ نے فرمایا نہیں ثواب مسجد نبوی اندر نہیں ثواب میرے محمد
محمد مصطفیٰ دی اتباع اندر ہے ثواب اتو ملے گا جتو مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے اتو بنو گے رام جتو مصطفیٰ نے بنیا ہے لے آؤ جڑے آندے ہو جے پہلے کر لیے تے حرج کیے مگر کر لیے تے حرج کیے اذان تو پہلے صلاۃ پڑھ لیے تے حرج کی اذان تو پہلے صلاۃ پڑھے تے حرج کی دو جاند ہے جے عید تو پہلے قربانی کر لیے تے حرج کی جان دے ہو ایک فرقہ ہے جو بھی ہے جڑا عید تو پہلے قربانی کردا اللہ نے ہر کام انہوں کو الٹا کروا دا وضو کرن تے پیراں لے پاسو توجہ ہن سمجھ آ گئی ہو سی وضو کرن تے پیراں لے پاسو قربانی کرن تے نماز بعد تے قربانی تے قرآن کی آندہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آگے کیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پہلے نماز اور پھر قربانی قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي پہلے نماز اور پھر قربانی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ عید الاضحیٰ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اسے بندے دی قربانی ہے جنہیں نماز عید تو بعد قربانی کیتی ہے اس دی قربانی ہوئے گی جنہیں عید دی نماز تو پہلے قربانی کیتی ہے دا گوشت ہو جائے گا گوشت کھا لوے گا انہیں اپنے لئے گھر والے نے جلدی گوشت کر لیا لیکن قربانی نہیں ہوئے گی رافضیت ہوتے اللہ نے پھٹکار پائیے دھدکار پائیے لعنت پائیے صحابہ اکرام دے دشمنی دی وجہ تو اللہ نے قربانی کرن دی توفیق چھین لئیے گوشت کھا لین دینے لیکن قربانی نہیں ہوئے گی کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قربانی نماز عید تو پہلے کر لئی او دی قربانی کوئی نہیں ہوئی اس سزا ملی کس دی فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموع خطبہ عید الاضحیٰ سن رہے ہیں نبی علیہ السلام نے جدو ارشاد فرمایا سینہ برا رضی اللہ تعالیٰ حدیث تیراوی نے حدیث صحیح البخاری اندر آپ فرما دینے میرا ماموں ہے سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے فرمایا مابو جی میں کر آیا جے قربانی میں عید پڑھنا آیا تو میں سویرے اٹھیا میں ذرا پنڈ جرانا مدینے تو باہر رانا تو میں ہوتے سویرے اٹھ کے قربانی کر چھوڑی میں جب مدینے جاسا عید پڑھن تے واپس آتا لیٹ ہو جاسا گوشت جلدی بنا کے گوانیاں تقسیم کرنا پھر جا کے عید پڑھاں گا تسلی نہ لاما گا گوشت پکیا ہوئے گا تے کھا لانگا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری قربانی کچھ بولو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی تو قربانی دوبارہ کر تیری قربانی نہیں ہوئی عرض کرتا ہے محبوب جی ہون میرے کول قربانی تے ہے لیکن دندہ جانور نہیں میرے کول دندہ جانور نہیں میرے کول جز ہے 1 سال دا جانور موجود ہے جڑا ہجے دندہ نہیں ہویا تے پھر میں کی کرا آپ نے فرمایا تو کر لے قیامت تک تیرے بعد اور کوئی نہ کرے تینوں میں اجازت دے رہے ہیں اس وجہ تو ایک جانور پہلے ذبح کر چکا ہے وہ گوشت قربانی نہیں قربانی سنت دے مطابق فرمایا جتے رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ گھنٹہ پہلے کر لئیے تے قربانی نہیں عید تو بعد کریے تے قربانی ہے یہ درود اذان تو پہلے پڑھ لئیے تے ثواب نہیں ملدا سنت نہیں کیوں کہ نبی علیہ السلام اذان تو بعد پڑھنا ہے جویں نماز تو بعد قربانی ہے ایویں اذان تو بعد اچھی بولو اذان تو بعد اویں اذان تو بعد درود ہے وقت اپنی مرضی نال مقرر نہیں ہو سکتا نہ جگہ اپنی مرضی نال مقرر ہو سکتی ہے نہ دن اپنی مرضی نال مقرر ہو سکنا ہے کوئی بندہ کہے یار 7 تاریخ نو عید آ رہی ہے عید الاضحیٰ تے میں اس دن شاید میں نہ مصروف ہواں لوگ بھی مصروف ہون تے میں آج ہی قربانی کر دیواں قربانی نہیں ہو سکتی جیڑا بندہ کہے وقت اپنے قربانی عبادت دے اندر طریقہ اپنی مرضی دا نہیں وقت بھی اپنی مرضی دا ہو سکتا
نہیں، نہ دن ہو سکتا ہے، نہ مہینہ ہو سکتا ہے، نہ سال ہو سکتا ہے۔ سال بھی شریعت دی مرضی دا، مہینہ بھی شریعت دی مرضی دا، دن بھی شریعت دی مرضی دا، وقت بھی شریعت دی مرضی۔ جو رسول اللہ بیان فرمان اویں ہی ہوئے گا، اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ کہے کہ میں جنازے تو پہلے دعا کر لواں مگروں جنازہ پڑھائے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کہے جنازے دے وچ دعا رہن دے، جنازے تو بعد بہ کے پھر دعا کرا میت واسطے، نہیں قبول ہوئے گی۔ کیوں کہ جتھے رسول اللہ نے فرمایا ہے اتے ہی سنت ہے، اتے ہی ثواب ہے، اتے ہی قبولیت ہے۔ جیڑا بندہ کہے کہ نبی علیہ السلام جنازے تو بعد، ایک بندہ میں نے آندا جنازے تو بعد دعا تسی کر دیو، میں کہ جی کرنا۔ جیڑے جنازے تو بعد دعا جائز ہے، میں کہ جی جائز ہے۔ تواڈے نزدیک دیوال وچ تسی اہل حدیث جنازے تو بعد دعا کر دیو؟ کر دیو نا؟ تسی کوئی نہیں کر دے، میرا فتویٰ جائز ہے۔ جنازے تو بعد دعا ہو سکتی ہے۔ بندہ بڑا پریشان یا حیران، جنازے تو بعد دعا تسی کہہ لو، میں کہ جی کہہ لا۔ جنازے تو بعد کیویں کرنی ہے؟ میں کہ دفنا کے قبر۔ جنازے تو بعد میں کہ جنازے تو پہلے ہوندی ہے، بعد ہی ہوندی ہے، کملہ نہ ہوئے تھے۔ جنازے تو بعد دعا ہے لیکن دفنان تو بعد ہے۔ جنازے تو بعد میں کہ جنازے دے وچ دعا ہے، جنازے تو بعد میں کہ دفنان تو بعد ہے۔ کملیا تو غلط سمجھا ہے، معنی سمجھا ہی نہیں تو۔ او قبر دے ہوتے دفنان تو بعد ہے، او جنازے تو بعد ہے۔ ایک بندے میں نے کہا نا باؤ بس تسی ٹائم نہ لے مغرب تو بعد جلسہ تے ٹائم نہ لے، میرا تو 11 بجے ہے۔ تو آندا جی تو مغرب تو بعد آکھیں، میں کہ میں پہلے آ گیا، مغرب تو بعد ہی آیا۔ توجہ، جنازے تو بعد دعا، جنازے تو بعد ہی تو، جنازے تو بعد ہی تو آئے، لیکن ہے کتھے بولو؟ اچھی بولو۔ قبرستان اندر دفنان تو بعد جنازے تو بعد اہل حدیث دعا نہیں کردے۔ میں کہا قبر تے ویک جنازہ بھی ہو چکا ہی، جنازہ بھی پڑھا چکے ہیں، جنازے تو بعد فوری کیوں نہیں کردے؟ میں فوری میں کہ وکھا دے حدیث فوری ہوئے، حدیث لکھے ہوئے جنازے تو بعد فوری کرو۔ تے قبرستان دعا کرو دفنان تو بعد، میں کہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سعد واسطے دعا کرو، دفنان تو بعد آپ نے فرمایا دعا کرو، دعا کرو۔ قبر تے دعا ہوئی ہے، حدیث جنازے دے وچ دعا کردہ ہے، اینی لمبی کردہ ہے، اینی کردہ ہے، اینی کردہ ہے کہ مغرو کرن دی گنجائش نہیں راندی۔ بندے شکر آدھن بس سلام پھرے تو آنا دعا، اہل حدیث دا جنازے تو سلام پھردا، بندے شکر کردن بس سلام پھرے کسے گھر جاویے، دعا سنت دیتے عمل کریے تو اللہ ایمیں راضی ہونا ہے۔ سن لیجئے نبی علیہ السلام نے جو عمل جتے جو سکھائے اویں کرنا ہے تا ثواب ملیں گا۔ اپنے گھروں بولو احرام ہو سکتا نہیں، اپنے گھر تو احرام ہو سکتا نہیں، جگہ تو پہلے احرام ہو سکتا نہیں، جگہ تو میقات تو اگے ود کے بھی احرام نہیں ہو سکتا۔ اتے ہوئے گا جتے مصطفیٰ نے سکھائے، اذان اتے ہوئے گی اس ویلے ہوئے گی جتے مصطفیٰ نے سکھائیے۔ زور عصر مغرب عشاء فجر واسطے اذان نہ ہون گیاں، جنازے واسطے اذان نہیں ہوئے گی، کیونکہ 5 نمازہ واسطے حضور نے سکھائی ہے، جنازے واسطے رسول اللہ نے سکھائی نہیں۔ ایویں جنازے دے اندر دعاواں ہون گیاں، جنازے تو بعد فوری رسول اللہ نے سکھلائی نہیں۔ پھر دفنان تو بعد پھر اس تو بعد پھر میں کہ پھر جڑے بندے موجود ان زندہ انہوں نے تزیت واسطے انہاں کل جایا جانا ہے، تزیت کرین دی، تزیت امان دا پرسہ کرین دا، پرسے دا مانا ہوندہ ہے، انہوں نے حوصلہ افزائی کا دیوین دی ہے، انہوں نے حوصلہ دیوین دا، صبر دی تلقین کرین دی ہے، زندہ کل جوین دا ہے، زندہ کل مردے دا حق ادا ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مردے دا حق جڑا بیان فرمایا ہے وہ جنازہ ہے، جنازے تو بعد دفنان، اس تو بعد مردے دا کوئی حق بندے ہوتے نہیں قائم رہندا۔ جڑے زندہ بندے ہوندے اہل میت دے گھر والے انہاں دا حق ساڈے ہوتے قائم ہو جاندا ہے، تزیت کری، انہاں دے مصیبت آئی ہے، دکھ آیا ہے، انہاں کول جائیے تے، لیکن ہن طریقہ نواں بن گیا، مولوی تریجے دن مولوی بلا لیا جاندا ہے، مولوی نہ دینے اسا کل تے نہیں کیتا لیکن درس کرنا ہے، درس کرنا ہے۔ جناب تیجے کول پوچھو با تو کرنا ہے، وہ آندہ سا مجلس کرنی ہے، مردہ مر گیا ہے، بندہ فوت ہو گیا سا مجلس کرنی ہے۔ دوسرے کول پوچھو با تسی وہ آدھا مردہ مر گیا سا کل تے میلاد کرنا ہے۔ اہل حدیث کول پوچھو دا مردہ فوت ہو گیا تے اسا ہون جناب درس قرآن کرنا ہے۔ تینوں بدعت نے درس قرآن کرے، اجتماع کرے میت دے گھر، یہ بھی بدعت ہے۔ جڑا مولوی درس دیندا وہ آندا جی میں اوتھے جانا تے میں رد کرنا، میں کہ کہدا جان جڑے اسی کرنے ہاں، میں کہ عجیب بات جان میں اوتھے جا کے رد کیتا ہے، برادری اکٹھی ہوئی ہے، میں گیا میں درس دیتا ہے، میں رد کیتا ہے، میں کہدا رد کیتا ہے جانے کول دا، میں کہ تو کیتا کیے جانے میں رد کیتا ہے، میں کیتا کیے جانے میں اوتھے گیا سا، میں کہ کیوں آئے سن جانے کول پڑھن واسطے، میں کہ تو کی آکھیا جانے کول کوئی نہیں، تے میں کیتا کیے جانے کول
اور کملیا جیڑا تو کر رہے ہیں خود کل ہے، جتھے تو آیا بیٹھا ہے یہ خود بدعت ہے، یہ اجتماع بدی ہے، یہ اکٹھ بدی ہے، یہ دعا دے لئی میت دے دعا لئی یہ کٹ اسلام ہے، دین شریعت نہیں ہون اسی دعوت لئی جلسے لئی تبلیغ لئی اکٹھے ہویا۔ تسی میں نے کہو کہ دعا کرو، حضرت پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، انہاں واسطے دعا کرو تے دعا جائز پیے، مسنون پیے، مشروع پیے۔ تسی کہو کہ حافظ سلمان اعظم حافظ اللہ کے والد محترم آج فوت ہوئے، اہل حدیث یوتھ فورس صدر پاکستان جو ہیں ان کے والد محترم فوت ہوئے، دعا کیجئے۔ یہ اکٹھ دعا کے لیے نہیں تھا، یہ اکٹھ سببی ہے، اجتماع ہے، تبلیغ کے لیے، درس کے لیے، واعظ کے لیے۔ یہاں کسی بھی فوت شدہ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کوئی کبات نہیں، لیکن اگر اعلان ہو لاؤڈ سپیکر میں کہ کل 9 بجے فلاں میت کے گھر میں اکٹھ ہوگا اور وہاں اس کے لیے دعا ہوگی، یہ اعلان بھی بدعت ہے، اکٹھ بھی بدعت ہے اور یہ دعا بھی بدعت ہے۔ میت کے لیے اکٹھ اور اجتماع کرنا اور اس کے لیے دعا اور درس کا انتظام و انسلام یہ بدعت ہے۔ او اہل حدیثو، اپنے مسلک اور منہج میں کمزوری دکھانے کی وجہ سے تمہارے مسلک کو نقصان پہنچتا جا رہا ہے۔ اپنے مسلک کے یہ دفاع کے لیے، اپنے مسلک کتاب و سنت کے لیے، کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے، کتاب و سنت کی تبلیغ کے لیے کبھی یہ کل ساتیں چالیسویں نہ کرنا تمہاری عظمت اور تمہاری نشانی ہوا کرتی تھی، اور یہ پھوڑی پہ بیٹھ کے، یہ 70 پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا بار بار یہ تمہاری نشانی ہوا کرتی کہ تم ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ آج فوتیدگی والے گھر غیر اہل حدیث کا اور آپ کے گھر میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اہل حدیث بھی پوری دنیا سے تمجد اختیار کرتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں رہتا ہے، زمانے سے مسلط کا شکار نہیں ہوتا۔ سارا زمانہ چھوڑا جا سکتا ہے، میرے محمد کے طریقے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اہل حدیث کا جینا بھی حدیث کے لیے ہے، اہل حدیث کا مرنا بھی مصطفیٰ کی حدیث کے لیے ہے۔ کی خیال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ ان اول بیت وضع للناس، پریشان تے نہ ہو رہے، میں نے پتا تو سارے کولے جو بہن دے ہو، میں سارا تو چہرے نظر ہوں دے تے میں یہ بھی پتا ہے تسی اپنا مولی بلا کے تیجے دن درس بھی کران دے ہو، توڑے چہرے تو میں نظر آن دا، بس تسی چور ہو سارے تو نہیں کچھ یہ نہ کہ سارا نہیں چور کے ہی جاندہ ہے، جنہیں کہ چور چورا کے وجہ آپ جیلے چھے بات کہ میں نہ جیلی پوا دے آجے، لیکن لگتا ہے گڑبڑ کوئی جڑا آج تک کسی کل دے اجتماع نہ گیا ہوئے ہاتھ چکے کھا سچی گل کرے جڑا نہ گیا ہوئے، یہ تو مطلب ہے اثر دی نماز زیادہ رہندی ہے تو کل والے زیادہ تھوڑے نے۔ ان اول بیت وضع للناس، ڈٹے رہا کرو، پکے رہا کرو، جمے رہا کرو، جی ساڑھی فوتگی ہو گئی ہے تے فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پارٹنر ہے تے میں کہا پھر یعنی وہ آ گیا تو انہیں آ گیا دعا آواتے ہاتھ چکو تے میں کہا پھر یعنی پھر میں چک لے تے میں کیا وہ کتنا پیارا بندہ ہے جڑا بدعت تے پکا ہے، بے حیاوا تو سنت تے وہ بدعت تے پکا ہے، تو سنت دے بارے اپنی غیرت ختم کر چھوڑیے، تیرے نال تو وہ بہتر ہے جڑا بدعت تے ڈٹ کے کھڑا ہے، تیرے دروازے پہ آ کے کہتا ہے بدعت کر، تو جرت کر کے کہے کہ یہ نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت میں نہیں ہے، آپ کے طریقے میں نہیں ہے، تے پھر آندھا جی وہ پھر ساڑھل بار بار وین دے میں کہنا ویکھن دے اننے ہو جان بندہ جو تذیت کرنا ہے جانے جی وہ دعا نہ کری ساڑھے بار بار وین دین، میں کہ تو نہ اینک دے جی آپ اینک پال ہے کالے رنگ دی کملہ نہ ہوئے جانے او میرے الوین دے جیسی کی کریے، میں کہ تسی کرو کی کرنا ہے بیٹھو جانے پھر میں کہ پھر وہ دعا وقت سے کبھے جانے انہوں برادری ہے جی دویندہ ہے تو وہ بڑا پریشان ہوئیندہ وہ سارے کر رہے ہیں انہوں بندہ جاندہ ہے، پھر میں کہ پھر جانے اتھ جائے پھر کی کریے، میں کہ جا کے کہے
اللہ تعالیٰ توڑی میت نو معاف کرنا اللہ ماخذ والمات وکل شہندو بیجل مسمع والتصبر والتصب جر رسول کل منقول الفاظ نے وہ کہہ دے جر نہیں پھر دعا نہ کری تو وہ وین دے تو میں کہ وکھی رکھا تو ڈٹھیا رہے تو میں کہ پھر جان پھر کی کری میں کہ پھر وہ آپ پوچھ سی کچھ دیر بعد جی تُشی دعا نہیں کر دے تو آپ کہے رسول اللہ نے نہیں کی تیرے کو دلیل ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کی تو رسول اللہ دے نال کھڑا ہے تینوں ڈر کا دا ہے تو رسول اللہ نال کھڑا ہے وہ بدعت نال کھڑا ہے تو حدیث کے ساتھ کھڑا ہے تو دلائل کے ساتھ کھڑا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا رسول اللہ نے کام نہیں کیتا تو جڑا رسول اللہ نے نہ کیتا ہوئے نہ کرنا کی ہوندہ ہے اور نہ کرنا سنت ہوندہ ہے جڑا کام رسول اللہ نے کیتا ہے وہ کرنا سنت ہوندہ ہے جڑا حضور نے نہیں کیتا وہ نہ کرنا بھی وہ سنت ہوندہ انہوں سنت ترکیہ کیا جاننا ہے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ میقات تے پہنچے ہے میقات تے ارام نے درس دیتا ہے کہ مسلک حدیث حق سچ جت رسول اللہ نے جو سکھایا ہے وہ کرین ہے اپنی مرضی ہو سکتی نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ اگے نہ پیچھے اتھے جین اس جگہ تے جت رسول اللہ نے ارام بنے ہے جو ارام بننا ہے ہون اگو اپنے اپنے فرقے نے ارام بنن تو بعد جے شیعہ ہوئے تے او کوے تے ایک جے بریلوی ہوئے تے اہل حدیث ہوئے تینوں اپنے اپنے تلبیہ پڑھن جے شیعہ ہوئے تے او دے تلبیہ اس طرح لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا علی یہ شیعہ ہوئے تے اے جناب تلبیہ پڑھے یہ بریلوی ہوئے تے کہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ وہ اپنا تلبیہ پڑھے یا اہل حدیث ہوئے تے پڑھے لبیک اللہم تسی ناراض ہو رہے ہو من لگتا ہو جاؤ کی کر لو لبیک بلانا تو میں میاں زان پھر بلا لینا لبیک اللہم درکو لبیک اللہم لبیک شیعہ اے تلبیہ پڑھ لبیک یا حسین اے پڑھ دیں نہیں جبریلویہ نے لبیک یا رسول اللہ نہیں میقات تے پہنچے سب نے وہی تلبیہ پڑھے ہیں جڑے اسی پہلے آنے زاں کیڑا ہے لبیک اللہم لبیک کچھ مسلک منہج دعوت تے آئے ہو جڑا اہل حدیث تھے دین ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک کوئی تلبیہ پڑھو جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نہ لبیک یا علی نہ لبیک یا حسین نہ لبیک یا رسول اللہ دا تلبیہ بریلوی دیوبندی شیعہ دیوبندی سارے جڑے کلمہ پڑھ دیں جڑے بیت اللہ جا رہے ہیں اتھے برکت لین تے ہدایت لین ہون کی پڑھی جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کہاں گئے دربار کہاں گئے وہ ہستیاں وہ بستیاں جنہاں پکار دے سو تے آوازہ دین دے سو اس عقیدے تے آئے ہو جس عقیدہ نے لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ایک بندہ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے صحابہ اکرام بھی لبیک یا رسول اللہ آندے سن میں کہ جی بالکل آندے سن جن تسی کیوں نہیں آندے میں کہ صحابہ آندے سن جن جی میں کدو آندے سن جدو حضور دی خدمت حاضر ہوندے نا تے نبی علیہ السلام آواز مار دے کہ فلاں تے وہ اگوان دا لبیک و صادق یا رسول اللہ لبیک و صادق یا رسول اللہ میں کیا صحابہ لبیک کہندے سن یا رسول اللہ جن جی کہندے سن میں کہ ساڑھے بھی عقیدہ کہندے سن میں کہ کدو کہندے سن جدو حضور آواز دیندے سن تے میں کہ صحابہ سندے سن جن جی تے میں کہ جدو حضور نے سن آواز دیتی تے انشاءاللہ سوی لبیک یا رسول اللہ کہوانگے اچھی بولو انشاءاللہ سی جدو حضور موجود سن مدینہ پاک اندر آپ صحابن بلاندے سن دے صحابی جوابی کیا لبیک یا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ اسی حاضر ہیں جدو سکول جانے تے استاد حاضری لاندہ ہے اگو کیا نے لبیک کہ میں حاضر ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت استاد بحثیت رسول بحثیت مقتدہ پیشوا امام جدو صحابن بلاندے سن تے صحابی آواز سن کے اگو جواب لبیک یا رسول اللہ میں حاضر رسول اللہ دنیا تو چلے گئے پھر حضور نے صحابہ نے بلایا نہیں صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ آخیا نہیں تے ایک دن پھر آنا ہے اسا انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کہنا جانے کدوں میں کہ جدوں حوض کوثر تے ہونا ہے تے رسول اللہ نے آواز دینی آؤ پانی پیو اسا لبیک کی کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ حاضر اسی پین لی تیار اسا لبیک یا رسول اللہ انشاءاللہ حوض کوثر تے کہنا ہے
جنے تسی اتھے کہنا ہے میں کہا جی کہنا ہے جنے تسی اتھے کہنا ہے میں کہا جی کہنا ہے لیکن تسا اتھے سننا جو نہیں جنے کیوں میں کہا تسا اس پاسے ہونا جو نہیں کی خیال ہے تسا اس پاسے ہونا جو نہیں تسا کہتے جانے سوکن لمن غیر آبادی انہاں دور ہٹا دے ہوئے میرے نہیں میں نہ دا نہیں ایک کون نے فرمایا لمن غیر آبادی اے اونے جناب میں توڑے تو بعد انکا لا تدری ما دسو بعدک سید البخاری اے اونے جنہ توڑے بعد توڑے دینوں بدل دیتا سی تبدیل کر دیتا سی لبیک اللہم لبیک کی کہہ رہی ہے عقیدہ کدہ سچے بولو ہے مسلک اہل حدیث دعوت اہل حدیث لبیک اللہم لبیک جدو صحابہ کرام موجود سن تے رسول اللہ تشریف فرما سن وہ بلاندے سن صحابہ لبیک آندے سن پھر جدو رسول اللہ دے سامنے حاضر ہووان گے حوض کوثر تے حضور بلان گے جنت جدو ہووان گے حضور بلان گے تے 7 واری کہاں گے فدا کا بھی با امی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لسوا صادق یا رسول اللہ سی حاضران لیکن حج دیا جانے یہ کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ الفاظ کیوں کہ پورا حج دا سور مسلک اہل حدیث دعوت حقانیت جو ہی بیت اللہ داخل ہویا لبیک تلبیہ ختم ہو گیا ہے مسجد حرام میں داخل ہویا ہے جو ہی داخل ہویا ہے اگروں آزان دی آواز آ رہی آزان شروع ہو گئی بیت اللہ اندر ٹائم ہو گیا آزان دا اللہ اکبر سارے نے کان چکے کون آ گیا سی کتے آ گیا سی مکے آ گیا سی حرام میں چاہ گئے یہ کیوں نہیں صلاة پہ پڑھ دے او دستہ پہ آئے کہ ہدن و مبارکن و ہدن للعالمین جے برکت لینا یا تے ہدایت بھی لے کے جا تے ہدایت ہی کی اذان بولو کہ تو شروع ہوندی اللہ اچھی بولی اللہ اکبر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو نہیں لبیک اللہم لبیک دے اندر بھی توحید اللہ اکبر ایک بندہ دا اذان تو پہلے تسی صلاة کیوں نہیں پڑھ دے میں کہ اذان تو بعد تسی درود کیوں نہیں پڑھ دے یعنی تسی اذان تو پہلے صلاة کیوں نہیں پڑھ دے میں کہ تسی اذان تو بعد درود کیوں نہیں پڑھ دے جیڑا بندہ سوال کرے انہوں الٹا سوال پایا کرو کسے سوال ہے تو انوان دی لوڑ کیڑی ہے تو آڑے کل تے قرآن و سنت دلائل موجود نے جیڑا تو انکہ وے اذان تو پہلے صلاة کیوں پڑھ دے ہو تسی اگرو اذان تو بعد تسی درود کیوں نہیں پڑھ دے اسی اذان تو بعد پڑھنے تسی اذان تو پہلے پڑھ دے ہو درمیان فرق اتنا ہے 4 یا 5 منٹ یا 3 منٹ دا فرق ادھر اللہ پائے ہو جو امت نو لڑائے ہوئے آجے اسی انہیں اذان تو بعد وہ آندے اذان تو پہلے کہن لگا اذان تو پہلے تسی کیوں نہیں پڑھ دے میں کیا سی بادی پڑھنے جن تو ان حضور نال پیار ہی کوئی نہیں میں کیا پیار ہوئے تے پہلے پڑھیں دے جنے جی میں کیا اور حل کے اتفاق کر لئیے نہ بعد ہی پڑھیں گے نہ پہلے درمیان ہی شروع کر دئیے جن درمیان ہی کیوں میں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے نا تو رک جائیے تو پھر کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 5-7 واری پڑھ کے تو پھر اذان حی علی الصلاۃ شروع کر دئیے یعنی درمیان ہی تے ثابت نہیں تو میں کہا پہلے بھی ساؤں اچھی بولو جے درمیان ہے جے ثابت نہیں تے بولو پہلے بھی ثابت نہیں جے پہلے اپنی مرضی نال شروع ہو سکتا ہے تے درمیان اندر بھی اپنی مرضی نال شروع ہو سکتا ہے جے پہلے اپنی مرضی نال ہویا ہے درمیان کیوں نہیں میری محبت سن میری عقیدہ سن مصطفیٰ نال میرا تے دل کردا ہے اللہ اکبر کہن تو بعد پھر درود پڑھا پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر درود پڑھا پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر درود پڑھا 4 واری اللہ اکبر کہاں 4 واری درود پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو پہلے درود پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے تو بعد پھر درود پڑھا میرا عقیدت تے میرے محبت آندھی ہر جملے تو پہلے تے آخر درود پڑھا لیکن میں پابندہ میرے محمد مصطفیٰ دے طریقے دے آپ نے فرمایا جدو مؤذن اذان دے وے جو مؤذن آندہ واقعی جاؤ تے کئی جاؤ جدو اذان ختم ہوئے ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود پڑھو پھر میرے تے درود پڑھو اہل دعوت اہل حدیث کانفرنس دا علامیہ پیغام سنو کہ مسئلہ حج دے ایام
نے تے ذوالحجہ دے ایام نے ان ایام دے اندر حجاج کرام حج دے اندر نے تے تسی حج دے ارادے تے نیت نہ لو حج نو پرکھو حج نو ویکھو بیت اللہ نو ویکھو بیت اللہ نظر دوڑاؤ جے برکت لینا چاہندو ہدایت بھی لبو اذان اوے ملی ہے جویں پاکستان اہل حدیث دے اندر جو ہی اذان ختم ہوئی ہے تے کچھ دیر وقفہ ہویا ہے وقفے تو بعد جناب امام اقامت جناب مقبر نے اقامت شروع کی تھی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دعا نے نہیں تریاں نے سر چک کے سجے کھبے ویندن یہ تے ہکو واری کئی جاندن تکبیر ساڑھے مولوی تے ڈبل آندے سن یہ ہک واری کیوں پڑھ رہے ہیں آواز آندی ہے مبارکم وہدلل اتے برکت بھی ہے تے بولو نال ہدایت بھی ہے رانمائی لو ہدایت لو سنت ہے یہ کہ تکاری اقامت کئی جائے جے اذان دوری ہوئے تے اقامت بھی دوری ہوئے جے اقان اکاری ہوئے اذان تکبیر بھی اکاری ہوئے کدے کدے اینج میں منظر آندہ ہے حافظ عمر فروغ شاکر صاحب موجود نے ندی مسجد نمازی نوانویل حدیث ہویا تے او چلا گیا کسی اور مسجد نماز پڑھنے واسطے کسی دوسرے مسئلہ کالی مسئلہ وہ این امام دے مگر کھلو گیا حجی بھی موجود ہے زندہ ہے سلامت جوان تو مولوی نے کیا اقامت کبو انہیں کیا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مولوی پرشان تے آندہ انج نہیں دوبارہ کہے ٹھیک نہیں ہوئی دوبارہ کہے انہیں دوبارہ شروع کر دی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مولوی کہنے لگے ٹھیک نہیں ہوئی دوری دے دوری اسا کیا دوری ہو گئی ہے دو واری تے ہو گئی دوری تے ہو گئی ہے تسی دوری فرق کرن دے سو دو واری تے ہو گئی انویں دوری آندے نے آندہ نہیں اہل حدیث مسلک دی حقانیت ویکھ لو جدوں بیت اللہ جب پہنچے ہے اکاری اقامت ہوئی ہے بریلوی ہوئے دوبندی ہوئے حنفی ہوئے سجے کبے ویندہ میں کیڑے ملکے جا گیا اے اتھے آگئے ہیں جتے جبریل آندہ سی تو اتھے آگئے ہیں جتے مصطفیٰ تشریف فرماوے لا اقسمو بہاز البلد وانت حلم بہاز البلد تو اس مکہ شہر چاگئے ہیں جتے میرے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے او جنہوں ملاد آندے ہو او جتے پیدا ہوئے تو اتھے آگئے ہیں اتھے تیرا مسلک نہیں اتھے تیرا مذہب نہیں اتھے تیری دعوت نہیں اتھے تیرا پیغام نہیں تو برکت لین گیا تے میں نال ہدایت بھی لے کے آ مبارکوں وہدل للعالمین کچھ دیر گزری ہے جدو اقامت مکمل ہوئی تے امام صاحب نے عبدالرحمن سدیس یا مدینی ہوئے علی عبدالرحمن الحذیفی حافظہم اللہ تے دعا نے کی گیا سو یہ ان سجے کبے بین دین آدھنے کی آندہ ہے میں آدھنے دفع ہو جاؤ یعنی امام کی آندہ پہ ہے میں کہتا ہوں سمجھ نہیں آندہ دفع ہو جاؤ تو نہیں پتا حضور کہ میں نماز پڑھوا دینا سبو صفوفکم صفان درست کر لو پیر نال پیر جوڑو جویں تو ان پاکستان جہل حدیث آندے سن انج جوڑو کندھ وسط الخلق خلا بند کر دو چونا گچ ہو جاؤ تراسو جویں چونا دیوار نال چمٹ جاندہ ہے انج دوجے نمازی نال چمٹ جاؤ تے آندن ایک دوجے نے وہندن ایک ادھر آگاں سے چوپ کر وہابی نہیں چوپ کر وہابی نہیں یہ وہابی نہیں چوپ کر وہابی نہیں ہونا اچھی بولی نہیں تے چھوڑتے چوگلے سے نہیں وہابی یہ وہابی نہیں تے اچھے بولن بھی نہیں دین دے یہ نہیں یہ اقامت بھی ہوئی ہے کاری تے امام نے شروع کی دا اللہ اکبر تے امام نے جدوں اچھے پڑھنا شروع کی دا غیر المغضوب علیہم والضالین تے امام نے کیا ہے اچھی بولو آمین تے مسجد حرام گونج گئی اے اون نماز دے وچ سجے کے آندن کیڑے پاسے پھس گیا ہے پھر یہ وہابی نہیں
سنو سانو کوئی پریشانی نہیں، مکے جانے دل خوش ہو جاندہ ہے کہ اللہ اصل تو تے بھی مسلک اہل حدیث عطا فرمایا ہے، حق مسلک حق دعوت عطا فرمائیے۔ پھر چلو جناب مغرب کی نماز دا وقت ہو گیا ہے، جو ہی مغرب کی نماز دا وقت ہویا آزان ہوئی ہے تے آزان تو بعد اے سجے کبے ویندے آندے نو یار ساڑا مولوی تے حجے سپیکر بند پہ کریں ہوندا تے بارو تکبیر ہو ویندی آئی مغرب دی، انہوں نے کی ہو گیا ہے جنے دو نفل پڑھ دیں، جنے دو نفل کتے جنے ساڑے پیو سنے نہ توڑے دادے سنے، ایک کتو آ گئے میں کہا توڑے بابے بھی نہیں سنے توڑے دادے بھی نہیں سنے، جے توڑے باپ دادے نہیں سنے ساڑا قصور نہیں، تے جے مصطفیٰ نہ پڑھے ہون تے ساڑا قصور ہے۔ یہ رسول اللہ نے نہ فرمایا ہوئے کہ مغرب تو پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب تو پہلے 2 رکعت پڑھو، اتھے بھی پڑھو تے اتھے بھی پڑھو، اتھے جاؤ تے لے آؤ دین تے ہدایت لے کے آؤ تے تھے آگے پڑھنا شروع کرو۔ جناب پھر امام رکوع تے گیا ہے تے رفع الیدین واسطے ہاتھ چک کے جناب رکوع کیتا ہے، پھر اٹھے ہے تے سمع اللہ لمن حمدہ تے نا ربنا ولک الحمد حمدن مل کے محبت عقیدت نال ہن تواڈی جان دی خلاصی ہون لگی ہے۔ میں نے پورا احساس ہے تواڈی نماز دا، لیکن نال احساس ہے میں بھی لمبا سفر کر کے آیا تے میرا دل ویسے کردا ہے جے تساں نماز پڑھی ہوئی ہویا تے میں مغرب تک اج تقریر شروع کرنا، حج مکنا سی، حج تے مکنا سی جمعرات تے میں پھر درس شروع کرتا رہنا سی، بیت اللہ جو نکلنا سی تے پھر جناب مزدلفہ منہ اندر، پھر عرفات اندر، پھر مزدلفہ اندر، پھر جناب واپس بیت اللہ اندر، پھر تو مدینے پاک لے جانا سی تے پھر مدانا سی کہ آؤ چلیں بھائیو مدنی بھائیو مل کے مدینے چلیں۔ حجت مکہ پاک اندر موجود ہاں، سنو مسلک اہل حدیث، سنو دعوت اہل حدیث، حج سنو تے حج دا طریقہ سنو تے طریقہ حج دا اہل حدیث مسلک دی حقانیت وعدے دلیل ہے۔ پھر جناب نماز مغرب تو پہلے 2 نفل ہوئے نے، نماز مغرب پڑھی گئی ہے، آندہ ہے چلو اسی ہن آئے عمرہ شروع کریے، عمرہ کتوں شروع کریے، جتے بھی شروع کر لئیے کی عرجے کی عرجے، اتے تے آندے سو جے دعا کر لئیے تے کی عرجے، جے قبر تے اذان دے لئیے تے کی عرجے، جے قبر دے وچ وانچ کے تلقین پڑھیے تے کی عرجے، جے کلک پر لئیے تے کی عرجے، جے 7واں کر لئیے تے کی عرجے، جے 10واں کر لئیے تے کی عرجے، جے جناب 40واں کر لئیے تے کی عرجے، یہ 11ویں کر لئیے تے کی عرجے، جے ماتم کر لئیے تے کی عرجے، جے غم حسین اندر جناب چھریاں مار لئیے تے کی عرجے، جے گھوڑے دے تھلوں لگ جائیے تے کی عرجے، جے اتوں جناب چھلانگ مارو برکت واسطے ہاتھ لائیے گھوڑے نو تے حرج کیے، اتے تے آندے سو حرج کیے حرج کیے حرج کیے تے میں ناندہ تسی رفع دین کر دے رکو جانے میں کہا جی جانے تو دلیل کیے، میں کہا حرج کیے، تو سارا کام آنا ہے حرج کیے، تیرا حرج سونے دے، ہم سے دلیل پوچھتے ہو او اہل حدیث ہو، دلیل دین دی لوڑ ہی کو نہیں، جیڑا پوچھے ہو رفع دین کیوں نہیں، تجھے اگر حرج کی ساتھ ساڑھے مسجد ساڑھی ہاتھ ساڑھے از اینج کی حرج کی، جیڑا کود اٹھ دے اور رفع دین کر دو میں کہا حرج کی، انہوں اچھی آمین آن دو میں کہا حرج کی، جیڑا حرج ہے تو او دس ساڑھے کلو دلیل ہو منگے جدہ مسلک دلیل تے قائم ہوئے تو آڈا جمٹ تو لے کے مرن تک پورا مسلک دلیل تو بغیر کھڑا ہے، دلیل ہم سے مانگتے ہو۔ سنو اہل حدیث کے سٹیج کے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مسلک اہل حدیث کی صرف ایک بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کر دو، ابھی چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے، مانے وہ لال جنہ ہی نہیں ہے۔ جو مسلک اہل حدیث کا کوئی عمل مجھ میں غلطیاں ہو سکتی ہے، میرے علماء میں خطائیں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا مسلک اور ہماری دعوت وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے سینہ عطر پر جبریل لائے تھے۔ ہم اس دین کے امین ہیں، اس دین پر قائم ہیں اور انشاءاللہ اسی دعوت پر اور دلیل پر قائم رہے۔ نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان بند نہ رہے، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین۔ جیڑا تو نہ کہ رفع دین کیا کر دے ہو تسی کی آکسو بولو بولو، تیرا سارا مذہب حرج کی ہے، تسی آگو حرج کی ہے، جیڑا پوچھے ہاتھ ایتھے کیوں بن دے ہو حرج کی،
تسی یہ پوچھو تو ایتھے بننا تے کوئی حرج نہیں، تو ان سمجھ نہیں آئی، تو ایتھے بننا تے کوئی حرج نہیں، حالانکہ سارے حرج تے تھے. تو بدی جانا ایتھے تے آنا کوئی حرج ہے، میں ایتھے بننا سینے تے جتھے معافی منگن عقل بھی آندا ہے تے نقل بھی آندا ہے. معافی منگ دو ہے نہیں آندے ہو نا، کسی کو معافی منگنی ہوئے کہ ہاتھ جوڑ دے ہو وی یار معاف کر، معافی منگن لگا جے ہاتھ ادھے تھلے گیا نہیں ادھے تھپڑ آیا نہیں، بدماشی کرنے نالے معافی منگنا ہے. ہاتھ کتے جوڑ دے ہو، ہاتھ کتے جوڑ دے ہو، اچھی بولو. ہون لوگ جناب پہ انہیں ہاتھ پہ سینے دے بنان واسطے اہل حدیث جوانوں کے ہاتھ نیچے کروانے کی سازش ہے پورے ملک میں پھیلی ہوئی کہ ہاتھ نیچے کرو، یہاں کرو تب بھی ٹھیک ہے، یہاں کرو تب بھی ٹھیک ہے، چھوڑ کے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، میں اگر پیچھے بن لو تب بھی ٹھیک. کوئی ٹھیک نہیں ہے، وہی ٹھیک ہے. سید بن خدامت النسین آواز بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دل میں رسول اللہ نے ناکھا نل ویکھے آپ نے سجاد اتے دے کھبا تھلے علا صدری سینے پر. یہ حق، یہ سنت. رسول اللہ نے کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کے رسول اللہ نے نہیں پڑھی. تائیں تو جڑا آج کلو کراچی نہیں ہو طارق مسعود مولانا طارق مسعود انہوں اگلے دن کلپ بنایا، انہوں نے کہا اہل ساڑھی جڑی نماز ہے حنفی نماز شروع تو لے کے تکبیر تریمہ تو لے کے سلام تک ایک مسئلہ ساڑھا حدیث تو ثابت ہے. تے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا ہاتھ جڑے ناف تو تھلے بننے ساڑھے کول کوئی حدیث نہیں. انہوں دو اچھ کلپ کٹھے کیتے اتے آندہ با ساڑھے کول ساری حدیث ہیں، تھلے آندہ با ہاتھ تھلے بنن دی ساڑھے کول کوئی نہیں. انشاءاللہ مندے جاسو کہو انشاءاللہ جو میں انشاءاللہ مندے جان کے وقت آندہ ہے، جو میڈیا عام ہوندہ جا رہا ہے انشاءاللہ مسئلہ کہہ دی ہر گھر داخل ہوندہ جا رہا ہے، ہر کچے پکے مکان دے اندر دسو بھائی رام دا بنے ہیں کتو جتو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، تلبیہ پڑھیا جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اذان انج بیت اللہ ہوئی ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اقامت انج ہوئی ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، صفحہ انج دا حکم ہویا ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے. جناب مغرب تو پہلے دو نفل بیت اللہ مسجد نبی انج جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے. ہون سنیے توجہ فرمائیے. اگے جدو اسی بیان کرتا ہے بیت اللہ چینج ہوندہ ہے، بیت اللہ چینج ہوندہ ہے، بیت اللہ کو سنو پتہ ہے 8 اتواد 20 تراویاں نہیں ہونیاں. میں کہ جی ہونیاں یعنی پھر اتھے 20 ہونیاں پھر تجھے 20 کیوں نہیں پڑھ دے. میں کہ انشاءاللہ وقت ہونے 20 توڑی پوری ہو جانی ہے انشاءاللہ. وقت آیا ہے اللہ نے بیت اللہ تراویاں 8 کرا دیتی ہے. کہو الحمدللہ. ہون جا میں کہ ہون پہلے ہوندیاں آئی ہیں میں کہ ہوندیاں آئی ہیں جانے ہون میں کہ ہون کو نہیں ہونیاں جانے قیامت آلے دن ساڑھی بڑی موج ہونی ہے. میں کہ توڑی کی موج ہونی ہے جانے جے تراویاں نکل آئیاں 8 تے ساڑیاں تے 20 پڑی ہو سن تے 8 وچ ہو سن ساڑھی تے کال بنوے سی. جے قیامت نکلیاں 20 تے توڑیاں ہونی ہیں 8 تے تو ہر کمی کی میں پوری ہو سی. میں کیا کنیاں نمازاں پڑھ دے ہو 5 میں جے قیامت نو 20 نکل آئیاں نمازاں پھر جڑ کیوں نکل سن. میں کہ تراویاں 20 کیوں نکل سن پتر کیوں نکل سن ایویں نکل سن تے تاں جے رسول اللہ نے پڑھی آؤ نکل سن تے تاں جے صدیق نے پڑھی آؤ نکل سن تے تاں جے سیدنا عمر نے 20 پڑھی آؤ نکل سن تے تاں جے سیدنا عثمان و علی نے پڑھی آؤ. کتنے نے اللہ نے پھر کیویں جوڑے ہے 8 تراویاں بیت اللہ شروع کروا کے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدى للعالمین. میں نے کل پوچھ لو اللہ ذوالجلال دی قسم 20 تراوی دی نہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. میں ڈامر ڈول جے پھر ٹر رہے ہوندے جے. ایک مولوی میں پوچھا میں کہتا ہوں کل 8 تراوی 20 تراوی دی کوئی حدیث ہے جنہیں حدیث تے کوئی نہیں صحیح جتنی بھی ہیں ضعیف ہیں. میں کہ پھر جنہیں پھر اسی بھی پڑھ دیتے ہیں میں کہ پھر کیوں پڑھ دے ہو جانے بس تراوی وہ کاڑے لے مہمان سوتے ہیں تراوی
اے بس وی ہے، اس تو علاوہ کوئی نہ کوئی شے نہیں ہے، طرح وی تو وچو وی کڈی پھر دے جے، کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرما دیا نے ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ، صحیح البخاری اندر حدیث، رمضان ہویا یا غیر رمضان ہویا رسول اللہ نے کدے رات نو 8 رکعت 3 وتر تو زیادہ رسول اللہ نے کدے نماز نہیں پڑھی۔ جدوں رسول اللہ نے پڑھی ہے، جدوں دل کردہ حضور دا زیادہ پڑھنو تے آپ تعداد رکعات نہیں سی ودان دے، قرآن دی تلاوت ودا دیں دے سن، قیام لمبا فرما دیں دے سن۔ جے 8 تراویاں پڑھو تے قیام لمبا کر لو، اور جی چاہے تے اور قرآن دی تلاوت شروع کر لو۔ فرمایا فقرؤوا ما تیسر من، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھی جاؤ، قرآن پڑھی جاؤ تے جناب تعداد نہ وداؤ، تعداد سنت مطابق رکھو۔ عمرہ شروع ہے حجر اسود تو، میں پوچھنا رکن یمانی تو کیوں نہیں، رکن شامی تو کیوں نہیں، کیوں حجر اسود تو ہیں؟ اتھو یہ جتو مصطفیٰ نے سکھایا ہے، اتھے یہ ہاتھ لانا ہے تے ہاتھ نو چوم لینا ہے، سوٹی لانی ہے تے سوٹی نو چوم لینا ہے، یا حجر اسود نو خود جا اپنے منہ نال چوم لینا ہے۔ تے جے ہاتھ بھی نہیں لگا تے سوٹی بھی نہیں لگی تے پھر انج ہاتھ کر کے تے اگے ٹر جانا ہے، ہاتھ نو نہیں چومنا۔ کیوں کہ رسول اللہ دا طریقہ نہیں، اگے مقام ابراہیم میں انہوں نہیں چومنا کہ سنت نہیں، اگے بیت اللہ دیا کئی نکران نہیں چومنا چونکہ سنت نہیں۔ رکن یمانی تو لے کے رکن حجر اسود تک ایک کو دعا پڑھنی ہے، جتنی باری پڑھ دو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نہ اپنی مرضی دا ورد ہو سکتا ہے، نہ وظیفہ ہو سکتا ہے، نہ دعا ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ہر جگہ تے وہی کچھ کریند ہے جو مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حج تو اندس دیئے طریقہ مصطفیٰ، حج تو اندس دیئے مسلک اہل حدیث، حج دے کے رکن تو اندس دے۔ اتو طواف تو فارغ ہویا ہے، 7 چکر لگائے نے، 8ویں نہیں 9ویں نہیں، 7 کوئی بندہ کبھے حرج کیے 2-4 چکر دے آدھا لالو بیت اللہ پھر آیا نہ جائے، شاید نہیں انج نہیں ہو سکتا، چکر 7 ہونگے، 3 چکرہ دے اندر رمل ہوئے گا، جناب آئے موڈا ننگا ہوئے گا تے تسی جناب رمل کرو گے ٹیل کی ٹولو گے، باقی 4 چکران دے اندر رمل نہیں ہوئے گا، آرام سکون نل چلو گے۔ پورے چکر دے اندر جو مرضی پڑھو، درود پاک پڑھو تواڈی مرضی، اللہ دی حمد و ثنا کرو تواڈی مرضی، قرآن دی تلاوت کرو تواڈی مرضی۔ صرف رکن یمانی تو لے کے رکن حجر اسود تک فرمایا ربنا آتنا پڑھو گے، پھر مقام ابراہیم دے سامنے رکھ کے بیت اللہ تے مقام ابراہیم تواڈے درمیان ہوئے، مقام ابراہیم بیت اللہ تے تواڈے درمیان مقام ابراہیم ہوئے۔ 2 رکعت نفل پڑھو گے، 2 رکعت نفل دی پہلی رکعت دے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھو گے، کافراں تو برات، مشرکاں تو برات۔ اے نہیں کہ یا اللہ میں مشرکاں دے جنازے کھلو جاساں، میں مشرکاں دے مگر کھلو جاساں، میں مشرکاں دے مگر نماز پڑھساں، میں مشرکاں دی تعزیتاں تے جاساں، میں مشرکاں دے جناب فاتحے پڑھساں، میں مشرکاں واسطے جناب مغفرت دی دعاواں کرساں نہیں۔ تو سورۃ الکافرون پڑھو تاکہ تانوں پتہ چلے کہ برات کینوں کیا جاندا ہے، عقیدہ الولاء والبراء کینوں کیا جاندا ہے، مسلک تے منہج توحید دی غیرت کینوں کیا جاندا ہے۔ حجر اسود دے کول اللہ تعالیٰ نے رکن جناب مقام ابراہیم دے پچھے کھڑا کر کے تن کیا پڑھ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم لکم دینکم ولی دین۔ حجر جناب دعا تو فارغ زمزم پیو، او تلابان دے پانی پینے والو، گٹروں کے پانی پینے والو، سیون شریف کے پانی پینے والو، آب شفا کے پانی یہاں کے چشموں کے پی کے کہنے آب شفا، ساری چیزیں آج ختم ہو گئی ہے۔ برکت بھی یہی ہے، رحمت بھی یہی ہے، ہدایت بھی یہی ہے، شفا بھی یہی ہے۔ جس بیماری سے شفا کے ارادے سے پیو گے اللہ زمزم کی برکت سے تمہیں شفا دے گا۔ اس دعوت پہ آئے ہو جس پر مسلک حدیث تمہیں لانا چاہتا تھا، یہاں سے پانی پی کر سر پہ ڈال کر چہرہ دھو کر صفا پر پہنچیے، مروہ پر نہیں، پہلے صفا پر، وہاں سے شروع ان الصفا والمروہ، جہاں سے اللہ شروع کر رہا ہے صفا پہ کھڑے ہو جائیے، دعا کیجئے، مروہ تک پہنچیے۔ چکر کہتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے واپس آنے کو چکر کہتے ہیں۔
چکر کا معنی یہ ہے، لیکن سائی کے لیے چکر یہ بیت اللہ کی طرح نہیں ہے، یہاں سے چلو مروہ پہ پہنچو، جانے کو چکر، واپس آنے کو دوسرا چکر، یہ شریعت کی مرضی ہے، یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے۔ 7 چکر مکمل کر کے اپنے بالوں کو مڈواؤ یا جب کٹواؤ، کٹوانے کے بعد احرام کو کھولو گے، احرام کھول کے 8 ذی الحج کو احرام پھر باندھو، منا میں رات گزارو، سویرے چلو عرفات میں تمہارا حج ہونے لگا ہے۔ زور کی اذان ہو گئی ہے یا عصر دی اذان کوئی نہ ہو سی، یہاں زور دے وقت عصر پڑھسو اور 2 زور کی 2 عصر کی، یہاں پورے ملک میں تربیتی نشستیں ہوتی ہیں حج کے لیے، اور حاجیوں کو بتایا جاتا ہے وہاں جانا ہے، تم نے برکت لینی ہے، ہدایت نہیں لینی، وہاں عرفات میں تم نے زور عصر اکٹھی نہیں پڑھنی، تم نے قصر نہیں پڑھنی، تم نے تربیت نشست بھی حدیث کی مخالفت کے لیے رکھی، اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے، ویسے حج کرتا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، اذان 1 ہوگی، تکبیریں 2 ہوں گی، عصر کی الگ زور کی الگ، 2 رکعتیں ہوں گی زور کی اور عصر کی۔ تم نے عرفات میں بھی بدعت کو اختیار کیا، ہم نے عرفات میں بھی سنت کو اختیار کیا۔ وقوف کے بعد مغرب کا سورج غروب ہوئے، یہاں مغرب نہیں پڑھنی، اور کہنے والوں مغرب تے عشاء اکٹھیاں نہیں ہو سکتیاں سفر میں نہ ہی مزدلفہ میں، آج سنت پہ آئے ہو، یہاں مغرب نہیں پڑھنی، غروب سورج ہو گئے، نکل پڑو مزدلفہ میں پہنچو، مغرب وہاں ہوگی، عشاء کے وقت میں ہوگی، اور مغرب کی 3 فرائض کے بعد عشاء کی نماز قصر 2 رکعت پڑھ کے وتر پڑھ کے سو جاؤ گے، آرام کرو گے، منا کے اگلے دن منا میں پہنچ کے قربانی کرو گے این سنت کے مطابق، لا تذبحوا الا مسنہ۔ آج وقت آگئے جمع جانور ذبح کرنے کا، پکا کھیرا نہیں، اے لئی پھر دا پکا کھیرا، میں کہا پکا کھیرا صلاة کو نہیں کھاندہ کملے، تو پکا کھیرا لئی پھر دا۔ نبی پاک نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر دندہ جانور۔ کہنے لگا مسنہ دا میں نہ دندہ نہیں، میں کہا دا کی مانا جانے دا میں نہ سال دا، میں کہا پھر پوری حدیث میں سنا دو، مسلم دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، میں ترجمہ ان کر لگا جو میں مولوی کر دیں، نہ ذبح کرو مگر 1 سال کا جانور، الا یاسر علیکم، اگر تو نہ ملے مشکل ہو جائے، اگر سال کا نہ ملے فتذبحوا جذعۃ من الضأن، پھر بھیڑ کی نسل سے سال کا کرو، نہ ذبح کرو مگر سال کا، نہ ملے سال کا ذبح کرو سال کا۔ ترجمہ سمجھ آگئے حدیث، نہ ذبح کرو مگر سال دا، یہ نہ لبے سال دا ذبح کرو سال دا، شاباش نے، نہ ذبح کرو مگر سال دا، نہ لبے سال دا ذبح کرو سال دا۔ حضور نے فرمایا نہ ذبح کرو دندہ، یہ نہ لبے دندہ، مشکل ہو جائے تو پھر سال دا جزا بھیڑ دی نسل تو کر لو۔ منہاج بھی سنت 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 پر قائم ہے، اگر وہاں جاتے ہو ہدایت برکت لے آتے ہو تو ہدایت بھی لے کے آؤ، جب آئندہ آئے تو انشاءاللہ اس تو اگے چلائیں گے۔ آج نماز تو آڈی قریب ہے، نہیں تو پھر تو مدینے لے چلیا۔ اللہ تعالیٰ سب دانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کان میں چھوٹا موٹا کٹ کچھ نہیں ہے، اگر کان پورا چیرا ہوا ہو آدھا تو پھر ہے جی۔ حدیث میں کوئی نہیں ہے، کوئی کبھی تو مانگ لینی چاہیے بابا، اٹھ کے نبھانا نہیں چاہیے۔ نہیں یہ نہیں ہے تک، یہ بدعت ہے۔ ہاں نہ میں سو جڑی پکی قبر کریں دے ہو نا وہاں، یہ بدعت ہے پوری۔ یہ قرآن کہتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود کھاؤ سوالیوں کو دو اور جو سوال نہیں کرتے ان کو دو۔ اس آیت کے تحت بعد محدثین نے کہا 3 اسے اگر کر لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ برابر برابر ہی کرنے، کچھ خود کھا لیں، جتنا مرضی کھائیں جتنا مرضی دیں، سارا صدقہ کر دیں، سارا کھا لیں، اجازت ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے کہا گیا, دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. ہمارے امیر محترم حضرت پروفیسر ساجد میر, اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. بھائی سلمان اعظم صاحب کے والد محترم, اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما. اللہ فوت شدگان کے جنت میں درجات بلند فرما دے. اس جماعت میں اس علاقے میں جتنے موحدین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. جن کی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں اللہ, جن کا باو اجداد یہاں موحدین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرضے دور فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جن باب نے پروگرام کرایا, محنت کی, کھانے وانے کا انتظام کیا, خرچ کیا, اللہ ان کے مال میں, رزق میں, اولاد میں برکت عطا فرما. جن یوتھ فورس کے ساتھیوں نے, جماعت کے بزرگوں نے, جس نے بھی جتنی محنت کی ہے اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما. پاکستان کے دشمنوں کو یا اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. انڈیا کو توڑ دے اور اللہ کشمیریوں کو آزادی والی نعمت عطا فرما دے. غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.